ناظرین، اگر میں یہ کہوں کہ حالات ٹھیک ہیں اور حالات ٹھیک ہونے کی کوئی گنجائش ہے تو پتہ نہیں میرے پینلسٹ اس پہ مجھے بیک اپ سپورٹ دیں گے یا نہیں۔ سب سے پہلے میں شیخ رشید صاحب آپ کو بھی ویلکم کرنا چاہوں گی، آیت اللہ درانی صاحب آپ کو بھی، شیخ روحیل اصغر صاحب آپ کو بھی، آپ سب لوگوں کو السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ می۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، پہلے عشرے سے اب ہم دوسرے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن لاشوں کا کاروبار چل رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں۔ دوسری ایک نئی لہر جو چل نکلی ہے صوبوں کی، جس طرح ہمارا روپیہ فارغ ہو رہا ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی شیخ صاحب کہ یہ جو ایوان سجے ہوئے اتنے بڑے بڑے، یہاں پہ کس قسم کی لیجسلیشن ہو رہی ہے، کون ہے جو قانون کا رکھوالا ہے؟ دیکھیں، نمبر ون شارٹ میں جواب دیتا ہوں آپ کو۔ جو لیجسلیشن کی ہے اسمبلی نے، سندھ اسمبلی نے، اس کے تو انہوں نے 144 ٹکڑے کر دیے اسلام آباد میں بیٹھ کے، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اٹ واز اے ون مین شو، اور انہوں نے اس کو، میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ 1860 کا کمشنری نظام کوئی بہت اچھا نظام ہے یا بلدیاتی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالی یہی بات سنتے آیا ہوں۔ جب بی ڈی ممبروں میں بی ڈی ممبرز کے لوگوں کی سپورٹ کرتا تھا، اس وقت لوگ کہتے تھے یہ بڑا زبردست نظام ہے جی، لیکن اس نے بھی لیڈر پیدا کیے، ملک قاسم، چوہدری ظہور اللہ، مولانا مفتی، میں بہت سارے لوگ اس نظام سے بھی نکل کے آئے۔ مسئلہ جو ہے کمشنری نظام ہو، بلدیاتی نظام ہو، کراچی کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، یہ سب لوگ سن لیں۔ اگر کراچی ٹھیک نہیں ہوگا تو کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، اور اس کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مہاجر ایک حیثیت ہے، پٹھان بھی ایک حیثیت ہے 40-50 لاکھ، اور پٹھان جو ہے فاٹا کی ایجنسیز میں جو آپریشن ہوا ہے اس کے بعد پاکستان کا اربن ایریا کی سیاست میں ایک نیا نقشہ بن رہا ہے۔ اس کو پولیٹیکل ورکر سمجھ سکتے ہیں، اوپر بیٹھی ہوئی قیادت نہیں سمجھ سکتی۔ ٹھیک۔ اور سندھ کی صورتحال جو ہے، بھائی لاشیں تو گر رہی ہیں، کمشنری نظام ہو، بلدیاتی نظام ہو، صلح ہو، جنگ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بہت بڑے اپنے آپ کو ٹارزن سمجھتے تھے، ان کا بھی کوئی اثر نہیں ہے۔ لاشیں گر رہی ہیں غریب ایریا میں۔ پہلی تو کون سے والے ٹارزن سے؟ یہاں تو ہر بندہ ٹارزن یہ ہے۔ 3-4 گروپ ہی ہیں نا جو اپنے آپ کو سو کارڈ لیڈر بنے ہوئے ہیں اس وقت کراچی کے، پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، اور پٹھان ہے۔ ٹھیک۔ سوری ٹو سے، پٹھان کا کھوکھا محفوظ نہیں ہے، سندھی مہاجر کی وہاں پان کی دکان محفوظ نہیں ہے، اور سندھی کا ایز اے کنسیپٹ اور کلچر، سندھی ایک بڑی کلچرائزڈ قوم ہے۔ ہر آدمی، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی جب اپنے آپ کو غیر محفوظ کرتا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں جی ہم ڈی ویپنائز کر دیں، دنیا کی کوئی طاقت کراچی کو ڈی ویپنائز نہیں کر سکتی۔ آئی سے دس کیٹیگوریکلی، دنیا کی کوئی طاقت، یہ کہتے ہیں جی اسمبلی آئین لائیں گے، دیکھیں فوج بھی نہیں ہماری، فوج کو بھی ہم نے آزما لیا ہے۔ نہیں وہ تو آپریشن کیا تھا، لیکن آپریشن کیا خیال ہے کہ یہ چوک میں رکھ دیں گے؟ ہم نے بھی کیا تھا اسلحے کے لیے، ڈی ویپنائزیشن کے لیے۔ اس کا کیا ہوا؟ ہم نے دائرے بنائے شہروں میں کہ یہاں رات کو آ کے بندوق پھیر دیں۔ آپ کراچی کی بات چھوڑیں، آپ بھاوڑا خانہ، تیلی محلہ، لاٹو محلہ، میرے علاقے میں جائیں، حلیم علی کی دکان جو چاٹ بنا رہا ہے اس کے باہر بھی 12 بور کی گن لے کے کھڑے ہیں۔ جس ملک میں چاٹ رمضان کے وقت جو کیش کی دکان محفوظ نہیں ہے، جس ملک میں حلیم والا، نہاری والا گن مین رکھنے کے پہ مجبور ہے، وہاں لا انفورسنگ ایجنسیاں کیا کریں گی؟ اسلحہ لیں گی لوگوں سے؟ نو وے ایٹ آل۔ جتنی فوج ہے اس سے دگنی فوج ہوگی۔ دیکھیں اب کراچی ایک وہ کراچی نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، غریب لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی پاش ایریا میں مہاجر نہیں مر رہا، کوئی پاش ایریا میں پٹھان نہیں مر رہا، جو صاحب دولت سندھی ہے جو ڈیفنس میں رہ رہا ہے وہ نہیں مر رہا، مر رہا ہے کٹی پہاڑی سے لے کے گلشن اور معمار اور ان علاقوں میں جو آگے ہی مرے ہوئے ہیں، جن کی زندگی اور موت میں بہت تھوڑا سا فاصلہ ہے، اور وہ بھوک سے تنگ آ کے، مسائل سے تنگ آ کے کراچی آئے ہیں۔ کراچی ان پہ قیامت ڈھا رہا ہے، اور اگر وہاں خیراتی ادارے نہ ہوں تو ان کی لاشیں بھی نہ سنبھالی جا سکیں۔ نہیں تو اس طرح تو معاملہ نہیں چل سکتا شیخ صاحب، یہ نئے صوبے میں آپ کراچی کو میں خود آج صوبوں کیا پہ ہوگا؟ دیکھیں، صوبے کسی عوام کا مطالبہ نہیں ہے۔ میں نے ایک جلوس نہیں دیکھا، میں بچپن سے بھاولپور کا حامی تھا، میں نے 3 سال قید کاٹی بھاولپور، اگر پاکستان میں کہیں غربت ہے تو وہ بھاولپور میں ہے۔ باقی جتنے صوبے آپ ملتان سرائکی بیلٹ بات کر رہے ہیں بنائیں، میں تو پہلے دن سے کہا، لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی آ جائے گی یا این آ جائے گا، نو وے، وہاں فیوڈلز کا ایک نیا گروپ آئے گا، وہ تیار ہے بالکل۔ نہیں یہ سب سیاسی جنگ ہے۔ پہلے تو میں یہ بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں نہیں ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ سینٹ کی سیٹوں کا کیا بنے گا؟ کیا پنجاب کی اور اجارہ داری اس وقت قائم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نا، ہماری 25 سیٹیں ہیں، 25 100 سیٹیں ہیں چاروں صوبوں کی۔ اگر ایک سرائکی صوبہ اور بنتا ہے، 10 یا 12 سیٹیں اس کی رکھتے ہیں، 2 صوبے سرائکی بنتے ہیں،
کیا سینٹ میں پنجاب کے 50 ووٹ ہوں گے اور دوسرے صوبوں کے 25 ووٹ ہوں گے؟ یہ بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے. یہ لوگوں کو بھوک ننگ پیاس اور روشنی سے دور کرنے کے لیے یہ سیاسی چونچلیں ہیں. اگلے الیکشن میں یا یہ لوگ الیکشن میں جو محسوس کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کا یہ الیکشن منشور ضرور ہوگا اگر مارچ تک حالات ٹھیک رہیں گے. میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں یہ کہتا ہوں اگر 12 مارچ تک یہ چھاتی دھاگے کی لگاتے ہیں 12 مارچ کو دی تھنگز ول بی ٹوٹلی ڈفرنٹ. لیکن آپ دیکھیں اسمبلیوں کی کیا صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ آج 3 پیپلز پارٹی کے ممبروں نے آن دی فلور آف دی ہاؤس, یہ معمولی بات نہیں ہوتی, ایک کرسچن ممبر نے تقریر کی تھی اور وہ جوتی چھوڑ کے اسمبلی میں چلے گئے تھے, کیونکہ یہاں ہے نہیں, میں ان کا نام بہت ادب اور احترام سے لیتا ہوں, کل مجھے وہ یہ نہ کہیں. اس وقت لوگوں نے کہہ دیا تھا بھائی یہ ایک ممبر جا رہا ہے, اینٹ ایک ہی نکلتی ہے. اسمبلیوں میں جب سن لگتی ہے تو ہمیشہ پارٹیوں کو سن اس کے اندر سے لگتی ہے. درانی صاحب یہ بات آپ لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے؟ آپ کو یہ احساس ہے کہ قومیت, پہلے تو آپ کے صرف لڑائی جھگڑا متحدہ قومی موومنٹ شروع مولانا فضل الرحمان سے شروع ہوا, وہ چھوڑ گئے آپ کو, بلکہ نواز شریف صاحب سے شروع ہوا, وہ چھوڑ گئے آپ کو, اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب چھوڑ گئے آپ کو. ANP آج کہہ رہا ہے کہ جی 20 تاریخ تک ہم فیصلہ کر دیں گے, یہ واپس لیں اس نظام کو, نہیں تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے. متحدہ قومی موومنٹ پہلے ہی الگ ہو چکی ہے, وہ ساتھ ہے یا نہیں آپ بہتر جانتے ہیں, لیکن اب آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ آپ کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں. سندھ میں قوم پرست اگر نہ نکلتے, ہڑتال نہ ہوتی, 13 تاریخ کو پھر ایک ہڑتال ہے, تو آپ نے تو صرف حیدرآباد اور کراچی تک یہ نظام رکھنا تھا, باقی ملک شہر اور صوبہ جلتا رہتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 2 شیخوں کے بیچ میں ہوں آج. گھبرائیں نہیں, محفوظ ہیں ہم, ہمارے پاس کوئی ایسی چیز میں اس لیے بلوچستان سے آپ زیادہ محفوظ ہیں آپ. میں یقین کہہ سکتا ہوں. صورتحال یہ ہے کہ جیسمین اس وقت ملک کو جس طرح آپ نے اس کو سوچا کہ کیا ہم نے ساتھیوں کو گنوانا شروع کیا ہے, کیا ہم ساتھی ہم سے کم ہو رہے ہیں. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ 2 راستے ہیں. یا تو ہم وہی نظام وہی اسٹائل اپنا لے کے جیسے دوسرے غیر جمہوری انداز کے ساتھ ہم چلنا چاہیں, یا تو ہم پاکستان کو یکجا رکھنے کے لیے جتنے بھی ہمارے ساتھ ہمارے فارمولے ہیں ہم اس کو سب کو استعمال کریں. ٹرن بائی ٹرن. دیکھیں ایک طریقہ کار ہے. اگر ہم یقیناً آپ ان تمام فیصلوں میں سے جو سب سے ہیوی فیصلہ ہے, سب سے سخت فیصلہ جو ہمیں ہمارے پیپلز پارٹی کے سر پہ آئی ہے وہ کراچی کا فیصلہ ہے, جو کمشنری نظام کے ساتھ واپس ہم نے لے لیا ہے. اس پر ظاہر ہے کہ ہمارے کارکن بھی ناراض ہیں, ہمارے جیالہ بھی ناراض ہے, ہمارے اتحادی بھی ہم سے ناراض ہیں, لیکن کیا کیا جائے. اور عوام تو ویسے ہی 3.5 سال سے آوازار ہے. ہم نے ان ٹوٹل اپنے گھر سے پہلے شروع کیا کہ وہ جو ورکر جس نے ہم پہ اعتماد کیا وہ ہم سے اس وقت نالان ہے, لیکن کیا اس ورکر کو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کو یکجا رکھنے کے لیے, کیا ملک کو یکجا رکھنا ہے, کیا ہم نے شیخ صاحب اگر کہیں گے تو ملک کو یکجا رکھنے کے لیے تو ہم نے سردڑ کی باری لگانی ہے, ہر فارمولہ ہم نے اپنانا ہے تاکہ سب دوست یکجا رہیں. ملک کو پہلے بچانے کی بات کر رہے ہیں. نہیں, ایک سیکنڈ درانی صاحب, ملک کو کس سے بچا رہے ہیں؟ کیا خطرہ ہے؟ یہ قوم کو خطرات تو بھی تو بتائیں نا. آپ نے کہا بڑی بات کی کہ ملک کو بچا رہے ہیں, کس سے بچا رہے ہیں؟ یقیناً پڑھے لکھے طبقے کے لیے تو یہ ہے کہ ان سب کو پتہ ہے کہ جیسے شیخ صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا. ہر شخص, ہر پاکستانی کہتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. کیا اس کے بعد کیا تقسیم تو نہیں ہوگی؟ کیونکہ پاکستان آپ کی حکومت کے بعد ملک کی تقسیم ہوگی, کیا مطلب؟ نہیں, میرا مقصد کہنے کا یہ نہیں ہے کہ آپ فوراً مجھے کہیں کہ میں نے تقسیم. سر آپ نے کہا نا پہلے آپ نے کہا ملک کو بچائیں گے اور اس کے بعد تقسیم ہوگی. نہیں, میں نے کہا کہ ملک کو بچانے کے لیے ہم لوگ سب کچھ کر رہے ہیں. اگر ہم یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے تو ایک ایسی افراتفری ہوگی جیسے بلوچستان ایک کونے پر پہنچا ہوا ہے اور پختونخوا ایک ایسے کونے پر پہنچا ہوا ہے جہاں پر وہ اپنے مطالبات کے لیے بہت کچھ آگے لے جا چکا ہے. اور اس وقت انٹیریئر پنجاب کو چھوڑ دیجئے, انٹیریئر سندھ کو چھوڑ دیجئے, صرف کراچی کے معاملات اگر آپ ذرا کنٹرول نہ کر پائے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں جو انارکی پھیلے گی وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے تمام اسٹیٹس کو, ہم لوگوں نے اس وقت سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. اس بہت بڑے داؤ پر لگا کر کے ہم نے کل کا جو فیصلہ ہے آپ کے سامنے آ چکا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت کچھ داؤ پہ اپنے کارکن کے ول کو, اپنی پارٹی کے ان تمام باتوں کو جس کو لیڈرشپ نے سننا ہے. لیکن اس کے باوجود ایک چیز کا جو مجھے امید ہے, جس پر میں بیٹھا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر کے, اس کور میں میں نہیں تھا جس پہ یہ فیصلہ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کور میں ویسے جس سے ہم پوچھتے ہیں کوئی بھی نہیں تھا. کون؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, تھا کون؟ جی, اس کور میں صرف کور والے ہوتے ہیں. اس دور میں اس کور میں کور والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب وہ پشتو والے کور ہے نا, اس کو چھوڑ دیجئے. میں صرف آپ کو بتا دوں کہ اس وقت یہ فیصلہ
9 महीने के बाद यकीनन आप कहेंगे कि पाकिस्तान को यकजा करने के लिए बहुत अच्छा हो। क्यों 9 महीने बाद क्या होने वाला है? मैं मतलब शेख साहब के साथ अभी ऑफ द रिकॉर्ड वैसे हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये 9 महीने का एक पीरियड हम आपको दे रहे हैं कि अगर इसके असरात इस मुल्क के अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ी कुर्बानी पॉलिटिकली अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मैंने दिसंबर, मार्च के जनवरी, लिए आपको फरवरी, मार्च में सारी जंग सेनेट के लिए आपने छेड़ी हुई है, सिर्फ ये कि अगला इक्तिदार, अगले इलेक्शन मजबूत हो जाए, सिर्फ यही मुतालबात है, यही मकसद है। हमारा मुतालबा नहीं है, हमने एक लाइन दे दिया है कि अगर उस लाइन से आप कट जाएंगे तो जमहूरी लाइन आपका कट जाएगा। अगर जमहूरी लाइन को काट करके रखना है आपने तो यस, फिर इसके बाद पीपल्स पार्टी के बाद मुझे बता दें कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी बड़ी जमात है इतने ज़्यादा नरम मिजाज, इतने अदम तशद्दुद के साथ इतने बातों को कबूल करने वाला कोई और जमात है जो इनके तमाम की बातें सुनने के बावजूद भी हम इनको साथ लेकर के चल रहे हैं। देखें दुरानी साहब, वैसे असूल गवर्नेंस का ये होता है कि आप जमातों को कॉन्फिडेंस में जरूर ले, लेकिन आप तहफ़्फ़ुज़ तो फराहम कर देना शहरियों को। अगर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात है, देखिए सूबाई हुकूमतों का मामला होता है, तो फिर रहमान मलिक वहाँ क्या करने जाते हैं सर? सूबाई का मामला है तो अगर आप चाहें रहमान मलिक न चला जाए तो इसके बाद फिर आपका मुतालिबा सूबों से ही आ जाता है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ी हुकूमत की तरफ से भी नहीं मिल रहा है। देखिए हम लोग फेडरल गवर्नमेंट है, मैं रहमान मलिक की तरफ से किसी से नुमाइंदगी तो नहीं कर रहा, लेकिन शेख साहब इस बात को महसूस करें कि फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पर स्टेक होल्डर है। अगर वो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल न कर सके, मैं कर्ज करूँ, आप बुरा नहीं बनाएंगे, जिन लोगों के प्रॉब्लम है ना वो टीवी पे नहीं आ रहे, आप लोगों को वो भेज देते हैं। मैं बड़े दिल से, आप बुरा नहीं बनाएंगे, आप मेरे भाई हैं। बिल्कुल बिजली का प्रॉब्लम है, सारे जोर लगा लें, जास्मीन सब टिल लगा लें, बिजली का वजीर नहीं आएगा। वो तो असेंबली में भी शायद ही आते होंगे। देखें जी, दाखिले का प्रॉब्लम है, नहीं आएगा। फाइनेंस का प्रॉब्लम है, महंगाई, चोर बाजारी, लूट खसुट, वो नहीं आएगा। पेट्रोल का मैं बस आखिरी जुमला है, पेट्रोल का प्रॉब्लम है, वो नहीं आएगा। हम वैसे ही लगे हुए हैं वेस्टिंग ऑफ द टाइम के भी। जिन लोगों की देखें ना, मैं आपसे उलझ नहीं सकता, मेरे से आपका एहतराम तल्लक है। अगर वो यहाँ हो तो मैं उससे बहुत सारी क्वेश्चनिंग कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, उससे मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी जानता हूँ ये तो हालत है। ठीक है, अगर ये नहीं शेख साहब, अगर यही शेख रोहेल साहब, अगर पार्लियामेंट की यही वक़्त है कि आप फाइनेंस के वजीर से नहीं पूछ सकते, पानी और बिजली का वजीर आप लोगों को नहीं मिलता, वजीर दाखिला आते हैं तो ऐसे बयानात देके जाते हैं कि जल्दी पे तेल का काम कर लेते हैं, तो इस पार्लियामेंट पे क्या भरोसा करना। मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था, सियासी जो फैसले हैं ना वो 5 जगहों पर तकसीम हो चुके हैं, बिलावल हाउस, रायविंड, 90, गवर्नर हाउस और उसके साथ पता नहीं 5वां कौन सा था, मैं भूल गई हूँ, मर्दान हाउस। यही 5 जगह हैं जहां कुल फैसले हो रहे हैं मुल्क के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब की बातें सुनी, दुरानी साहब ने अपनी बात की है। आपने 3 बातें यहाँ पे, पहली बात आपने कराची की बात की जी, दूसरी आप सूबों की बात उसमें ले आए, तीसरी बात शेख साहब ने की जो गुजरा के हवाले से की और आपने पार्लियामेंट के हवाले से की। हकीकत यह है कि यह आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और यह हकीकत है, और इसको कोई माने या ना माने, पीपल्स पार्टी ने वाकई पार्लियामेंट के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बुराई होते हुए नहीं देखी। यूनानिमस आपने मुत्फिका करारदादें आपने पेश की, लेकिन उन करारदादों का क्या हशर हुआ वो दुरानी साहब ने भी देखा, मैंने भी देखा। तो आप अपने लोगों की इज्जत आप खुद करवाते हैं। अभी यहाँ पे रहमान मलिक की बात हो रही थी, दुरानी साहब ने कहा जी वो ना जाए तो ये समझेंगे कि जी वफाकी हुकूमत आपका साथ नहीं दे रही। आप उससे मिन्नत कर लीजिए, आप उसको मना कर दीजिए कि वो ना जाए। अगर वो कराची जाके ये बयान देता है कि कराची में जो टारगेट किलिंग हो रही है वो ख़वातीन की वजह से हो रही है, ये एक वफाकी वज़ीर कह रहा है, और एक वफाकी वज़ीर जो वज़ीर दाखिला है वो ये कहे कि यहाँ पे जो टारगेट किलिंग हो रही है वो ड्रग माफिया की वजह से हो रही है, वो लैंड ग्रैबर की वजह से हो रही है, वो यहाँ पे 1-2 और चीज़ें